آج خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس عظیم بادشاہ کو یاد کرنے والے ہیں جو حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، اور وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم اس یادگار کو جو 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے کیوں یاد کرتے ہیں؟ جس طرح ہم یسوع المسیح کی پیدائش کو یاد کرتے ہیں، ہم یسوع المسیح کے فاتحانہ انداز کو، یعنی جس انداز سے وہ یروشلم میں داخل ہوا، بڑی خوشی سے یاد کرتے ہیں۔ اور ذکر نبی کی کتاب میں وہ باتیں جو الہام کے وسیلہ لکھی گئیں کہ دیکھ وہ قوموں کو صلح کا معجزہ سنائے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے لے کے سمندر تک، یعنی دنیا میں جو 3 حصے پانی ہے نا، سمندر سے لے کے سمندر تک، اور دریائے فرات سے لے کر انتہائی زمین تک ہوگی۔ دریائے فرات ملک مصر کے علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس عظیم بادشاہ کی بادشاہت کی حدود کا اندازہ کیجیے گا۔ یوں کہیں گے کہ ساری زمین پر اس کی بادشاہی ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اگر ہم کہنا چاہیں کہ وہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی بادشاہت کل کائنات پر ہے۔ وہ آسمان کو ایسے لپیٹتا ہے جیسے چادر کو لپیٹتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کی بادشاہت کل کائنات پر ہے، لیکن ذکر نبی یہاں اس کی بادشاہت کا ذکر سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے لے کر زمین کی انتہا تک ہوگی۔ اور وہ جو بادشاہی کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں دنیا کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں نا۔ کوئی پارٹی کہتی ہے میں عوام الناس کو روٹی دوں گی، کپڑا دوں گی، مکان دوں گی۔ کچھ پارٹیاں کہتی ہیں میں انہیں جمہوریت دوں گی، کیوں نہیں؟ کچھ پارٹیاں کہتی ہیں میں انہیں شریعت دوں گی۔ یہ ان کے پروگرام ہے، ان کی رویا ہے، ان کا ویژن ہے، ان کا منشور ہے۔ جس بادشاہ کو ہم بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ صلح کا پیغام لے کر دنیا میں آئے گا۔ وہ ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں آئے گا، وہ ماضی کے حکمرانوں کی طرح بندوق اور توپ کے گولے سے نہیں آئے گا، وہ میزائلوں کی آڑ میں نہیں آئے گا، جس پر دنیا آج فخر کرتی ہے نا کہ فلاں ملک کے پاس بہت میزائل ہیں۔ لیکن میرا جو محدود سائنسی علم ہے اس کے مطابق میں یہ کہوں گا اگر خداوند نہ چاہے تو میزائل بھی نہیں چلتے۔ ان کے بڑے بڑے بحری جہاز جو زمین دوز ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کا اسلحہ، ان کی سائنس خدا کے موسمی حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کی سائنس جو خلا میں پہنچی، اس کے بہت سارے خلائی مشن موسمی حالات کی وجہ سے ناکام ہو گئے تھے۔ انسان کا علم بھی محدود ہے۔ ہمارا بادشاہ ان سب بادشاہوں پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں اس کی طرف سے ہیں۔ وہی جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھاتا ہے۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں بادشاہ تو ظالم ہے، خدا اس کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں
ایسے بادشاہ بھی ہو گزرے ہیں جو ظالم تھے، ناانصافی کرتے تھے، لیکن خداوند نے ایک موقع عطا کیا، لیکن وہ خاص موقع عطا کرنے کے بعد خداوند نے انہیں جو سزا دی وہ آج تک جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بہت سارے بادشاہوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں اخیا بادشاہ کا ذکر آپ کے سامنے بس رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ نے خود پڑھنا، اس کی بیوی ایزبل کا بھی۔ اور پھر عزیزوں، میں ان سیکولر لادینی بادشاہوں میں سے صرف فرعون بادشاہ کا ذکر کروں گا جو خداوند کے اختیار کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ ہم جس بادشاہ کو مانتے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، ذکر نبی اس کی پیشن گوئی کرتا ہے، اے بنت سیون، بنت کہتے ہیں بیٹی کو، اے سیون کی بیٹی، کلیسیا کو بیٹی کہا گیا ہے، اے دختر یروشلم، یروشلم کی بیٹی، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، سچا ہے، اور یسوع نے برملا کہا اپنی زمینی خدمت کے دوران، جو حقانی ہے وہ حق کی بات سنتا ہے، جو حقانی نہیں ہے وہ حق کی بات نہیں سنتے۔ حق اور سچ کی بات صرف حق اور سچ کی تمیز کرنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہی سنتے ہیں، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ایسے نبی کے بارے میں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حق اور سچ کا مجسمہ ہے یا نجات ان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ داؤد بادشاہ جو نبی بھی ہے اور شاعر بھی ہے اور جرنیل بھی ہے، اور انبیاء اکبر میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی برملا کہتا ہے، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ تو بائبل مقدس کے انبیاء یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ حقانی ہے یا وہ سچ مچ انصاف سے حکومت کرتے ہیں۔ داؤد بادشاہ بھی اپنی حکومت میں انصاف نہ دے سکا، جب اس نے کہا کہ جس نے اس غریب خاندان کی اس بھیڑ کے بچے کو ذبح کر لیا ہے، وہ واجب القتل ہے، اور جب پتہ چلا کہ وہ تو ہے تو پھر اس کا انصاف جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آج جس بادشاہ کی بات ہم کرتے ہیں وہ داؤد سے بڑا ہے۔ نئے عہد نامہ میں بہت سارے لوگوں نے یسوع المسیح سے سوال کیا کہ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ تو یسوع نے کہا میں بڑا ہوں۔ کوئی نبی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ بائبل مقدس کے انبیاء یہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور ہم جو موجودہ دور کے خادمین ہیں ہم بھی اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی کلیسیا سے کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور میں اکثر کہتا ہوں میرے لیے دعا کرنا، اور میرا ایمان ہے جب مقدسین ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور کلام مقدس میں سکھایا گیا ہے اے بھائیو ایک دوسرے کا بھلا چاہو، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگو، تمہاری بد دعا سے کسی کو سزا نہیں ملتی، تم بس بھلا چاہو۔ خداوند جو منصف ہے وہ جب چاہے اس گنہگار کو سزا دے سکتا ہے۔ تمہاری بد دعا نہیں لگے گی، لوگ کہتے ہیں جی فلاں دی بد دعا لگ گئی۔ میری آنکھ جو دوسرا آپریشن ہوا نا تو ذرا تھوڑا ٹائم لگا، تو مجھے پتا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، پائی صاحب جی تو انہوں نظر لگ گئی ہے۔
میں کہا سجی آنکھوں نہیں نظر لگی، کھبی نو کیوں لگی؟ یہ انسانی سوچ ہے، کم علمی ہے، لا علمی ہے، اور یہ لا علمی اور کم علمی ہے۔ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو پہچان ہی نہیں سکے، اور یسوع کو یہ کہنا پڑا، اے دختر یروشلم دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ بہتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کا آنے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ اس دور میں بادشاہ آتے تھے گھوڑوں پر اور رتھوں پر، لوگ آگے آگے دوڑتے تھے، پیچھے اور رتھ اور گھوڑے، پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ آج کل بھی آپ جانتے ہیں، بادشاہ جب آتا ہے، صدر اور وزیر اعظم جب آتا ہے، پوری عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں آ رہا ہے۔ اور یہاں کل کائنات کا خالق مالک، جس کی بادشاہت کی انتہا نہیں اور جس کی بادشاہت نہ ختم ہونے والی ہے، وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے جاؤ فلاں جگہ اور فلاں گلی میں جاؤ، وہاں گدھی کا ایک بچہ بندھا ہوا دیکھو گے، اور وہ کھول کے لے آؤ، اور اگر مالک پوچھے تو کہنا استاد کو اس کی ضرورت ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک ایسا شخص جو اپنی خدمت میں روزانہ پیدل چلتا ہے اور تھکن اور گرد و غبار روز دیکھتا ہے، روز محسوس کرتا ہے، اس نے اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کی، خدمت کو جاری رکھا مرتے دم تک۔ اسے پتا تھا کہ اب جب وہ یروشلم میں جا رہا ہے تو یہ اس کا آخری موقع ہے۔ اپنی موت سے، دنوی موت سے 5 دن پہلے وہ یروشلم میں جا رہا ہے۔ اب اسے لوگوں کی تعریفوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ دنوی جلال کی بجائے اس عظیم جہان کو دیکھ رہا ہے جو اس کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیاوی لوگ کہتے ہیں ہوشنا ہوشنا، جس کے معنی ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ آئے خداوند ہمیں ابھی بچا، یہ ہوشنا کے معنی۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج جب یہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا ہے یروشلم میں داخل ہو گیا ہے، تو یقیناً اب ہماری بادشاہت شروع ہونے والی ہے۔ وہ دنوی بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جس بادشاہت کو پیش کرنے والا ہے، اس میں حلیمی ہے، اس میں فروتنی ہے، اور خوبصورت بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس بادشاہت میں 4 مبارکبادیاں ہیں۔ پہلی مبارکبادی اس میں کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اس میں تیسری مبارکبادی ہے، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے۔ اس میں 7ویں مبارکبادی کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور اس میں 8ویں مبارکبادی یعنی یسوع کی اس آمد میں دیکھی جاتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، وہ ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی اس آمد میں بہت سارے مضامین ایک ایک آیت پر ہم دے سکتے ہیں۔ یہاں اس کی آمد جس غریبانہ انداز سے ہوتی ہے وہ قابل غور ہے۔ اگر وہ گدھی پر سوار ہیں تو اس میں بھی ایک بھید ہے۔ اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تو غریب عوام ان کے ساتھ کیسے چل سکتے تھے؟ گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے، وہ تیز چلتا ہے، گدھی آہستہ آہستہ چلتی ہے، اور گدھا یا گدھی حلیمی کا نشان ہے، اور اس میں کوئی کاٹھی بھی نہیں ہے، چمڑے کی کاٹھی نہیں ہے، اور انہوں نے اس پہ کپڑا بس ڈال دیا ہے۔ لیکن یہاں خوبصورت منظر کیا ہے؟ لوگوں نے راستے میں اپنے کپڑے بچھا دیے ہیں، کپڑے اتار کے بچھائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے بادشاہ، ہم تیرے مطیع ہیں،
ہم تجھے بادشاہ مانتے ہیں، ہم تیری بادشاہت کا اقرار کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ اپنی پگڑی یا دوپٹہ اتار کے کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بڑے ہی علیم ہے اور میرا مطیع ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، لوگوں کی والہانہ محبت اور بہت سارے لوگوں کی انجانے محبت، یا انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ اس بادشاہ کے بارے میں کون سی حقیقت ہے جس سے وہ واقف ہے یا نہیں واقف، وہ بس ویسے ہی تالیاں بجاتے جا رہے ہیں۔ یسوع مسیح کو ان کی تالیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے جلال میں داخل ہونے والا ہے۔ لیکن یہاں غور طلبات، مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے، یوحنا رسول لکھتا ہے کہ وہ اس روڑا کو جب دیکھتا ہے تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر کھڑے ہیں برا کے تخت کے سامنے۔ یہاں برا کا تخت تو نظر نہیں آ رہا، برا نظر آ رہا ہے، اور ہجوم ڈالیاں لے کے کھڑی ہے۔ یہ منظر قابل غور ہے جو یوحنا رسول دیکھتا ہے مکاشوہ کی کتاب میں۔ یعنی اس پیراگراف میں، اس حوالہ میں بڑی خوبصورت باتیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا حلیم بتا رہا ہے اور بنا رہا ہے اور دکھا رہا ہے جس پہ جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ گدھا یا گدھی مانگی ہوئی، اپنی نہیں ہے۔ مجھے شاگرد بہت سارے جو ہمارے شاگرد ہیں اور میرے ہم خدمت ہیں، مجھے کہتے ہیں جی یسوع نے بھی تو گدھی مانگی تھی نا، ہم نہیں لوگوں سے مانگ سکتے۔ تو میں پادری صاحبان کو کہتا ہوں، مانگ لو کرو پر یسوع منگر دی شخصیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ منگنا بری گل نہیں، لوڑ ویلے تے بھکاری بننا بھی اچھا نہیں، روز ہی جا کے ایک گھر دیہڑی 1000 روپے روز ہی کو 500 روپیہ دیں۔ منگتے ہی نہ بن جائے نا، ان کے لیے دعا مانگے، ان کے وسائل کے لیے برکت چاہیں۔ مجھے یاد ہے پرانے خادمین جن میں میرے باپ دادا بھی تھے، وہ کلیسیا سے ہدیہ جات لیتے تھے، کلیسیا خوشی سے دیتی تھی، لیکن وہ اپنی کلیسیا کے لیے ایسے وسائل ڈھونڈتے تھے کہ ان کے بچوں کو مشنری اداروں تک پہنچا دیتے تھے کہ یہ پڑھ جائیں، اور پھر اس سے پہلے وہ ان کے لیے دودھ کا بندوبست کرتے تھے، کپڑوں کا بندوبست کرتے تھے کہیں نہ کہیں سے۔ اور مجھے آج جب میں اس سین کو، اس نظارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں باپ دادا کا، تو مجھے وہ جو آج روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہیں نا، یاد آتے ہیں کہ وہ مشنری کتنے عظیم تھے۔ کلیسیا کی بھوک، ننگ، پیاس اور تعلیم کی فکر کرتے تھے۔ اور میں پھر ایسے دوستوں شاگردوں سے کہتا ہوں، یسوع نے مانگی ہوئی گدھی پر، مانگے ہوئے گدھے پر سواری کی ہے، تو اس میں بھید کی بات ہے، وہ اپنے اختیار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لے آؤ، وہاں جاؤ۔ اور اختیار کے ساتھ ایک اور بھید کی بات، مالک پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، یعنی مالک کی اجازت بھی شامل ہے بیچ میں۔ عزیزو، کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن میں تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے، تشریح سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن آج جب ہم کلام مقدس کے اس حصہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس گدھی کو لے آؤ، گدھی کے اس بچے کو لے آؤ، تو پھر اس طرح کے جو مخالف مسیح مبلغین ہیں، میں اسے مخالف مسیح مبلغ کہوں گا یا مبلغین ہیں، وہ کہا دیکھو جی یسوع مسیح اس کا گدھا لے آیا، اس کے شاگرد لے آئے جی، وہ اس آیت کے دوسرے حصے کو نہیں پڑھیں گے۔ اگر مالک پوچھے تو، مالک نہ کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن جو مالک کے دل کو بھی تیار کرتا ہے وہ مالک کیسے کہے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کے دل کو خداوند تیار کرتا ہے کہ آپ
اپنا تن من دھن خداوند کو دیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ عزیزو، کھجور کی ڈالیاں لوگ اس وقت دے کر استقبال کیا کرتے تھے جب وہ خوش ہوتے تھے۔ فاتحانہ قوم کا یہ ایک نشان تھا۔ یہاں بادشاہ کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، جب وہ فتح یابی حاصل کر کے آیا تو قوم نے کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیں اور اس کا استقبال کیا۔ عزیزو، کھجور کا درخت ہمیشہ فتح مندی کی علامت رہا ہے، اور یسوع نے اپنی موت کے وسیلہ سے حکومت والوں اور اختیار والوں پر فتح یابی حاصل کی، لیکن ابھی وہ کمر کس رہا تھا۔ اب کمر کسنے کا مطلب تیاری کرنا ہے۔ جب وہ کمر بند باندھتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے تیاری کرنا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے فتح حاصل کر لی اور وہ کمر کا بند کھول رہا ہے کہ میں جیت چکا، میں فتح حاصل کر چکا۔ عزیزو، گدھی اور اس کے بچہ کی مثال زکریا نبی کی کتاب میں بھی ملتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی تصدیق پرانے عہد نامہ میں نہ ہوتی ہو۔ اور پھر عزیزو، خوبصورت بات، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں وہ نمونہ یہاں دیا جس پر آج تک ہم مکمل طور پر عمل نہیں کر سکے۔ نہ ہم اس حد تک حلیم ہیں، نہ اس حد تک فروتن ہیں۔ ہمارا، اگر ہم بڑی کرسی پہ بیٹھ جائیں تو ہمارا انداز ہی متکبرانہ ہو جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں متکبر ہو جاتے ہیں، اچھی پوزیشن مل جائے متکبر ہو جاتے ہیں، غرور ہمیں بیٹھنے نہیں دیتا، مغرور ہو جاتے ہیں۔ پھر عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں اس کی جو رعیت ہے، اس کی جو عوام ہے، اس میں عوام کا خون نہیں بہا۔ دنیا کے بہت سارے بادشاہوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، عوام و ناس کی قربانیاں ہیں، خون بہا ہے ان کا۔ یسوع کی بادشاہت عوام کے خون پر نہیں بنی، یسوع کی بادشاہت اپنا خون دے کر بنی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس تشریح و تفسیر پر بھی غور کیجئے گا کہ اس نے یہ بھی کہا، میرا جوا ملائم ہے، میرا جوا ہلکا ہے۔ یعنی میری بادشاہی ان بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے ٹیکس اور محصول لے کے خود عیش کرتے ہیں، خود بڑے بڑے رتھوں میں سوار ہوتے ہیں، خود بڑی بڑی گاڑیوں میں سوار ہوتے ہیں اور عوام الناس پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ روٹی کپڑے اور مکان کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے ٹیکس اور محصول سے بادشاہ وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یسوع ایسا نہیں ہے، اس کی بادشاہت اس کے اپنے خون سے قائم ہوئی ہے۔ اور پھر عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی اس آمد میں جب لوگ اپنے کپڑے اتار کے راہ میں بچھاتے ہیں تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی قیمتی چیزیں بھی جب یسوع کی خاطر قربان کریں گے تو وہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب ہم اپنا تن اس کے لیے قربان کر دیں گے، جب اپنا من اسے دے دیں گے تو عزیزو وہ ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا۔ اور پھر عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی اس آمد میں جو یروشلم میں آج ہم دیکھتے ہیں، اس میں ایک نعرہ ہے کہ ہوشنا ہوشنا۔ اور جب یسوع دنیا میں آیا تو اس وقت فرشتگان کا نعرہ کیا تھا؟ عالم بالا پر سنا، عالم بالا پر ہوشنا۔ فرشتگان بھی ہوشنا، عالم بالا پر صلح کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور
زمین پر آج لوگ بھی اسی نعرے کو بلند کر رہے ہیں. عزیزو، عالم بالا پر ہوشنا کا یہ مطلب ہے کہ اسے وہ نام ملے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہو. عالم بالا پر ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ اسے وہ نام ملے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اسے وہ تخت ملے جو سب تختوں سے بالا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ اس کے نام سے ہر ایک گھٹنا جھک جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو اور خواہ زمینیوں کا ہو. ایک اور خوبصورت تشریح والی بات اور قابل غور بات، جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، ہے نا؟ لوگوں کو فکر پڑ گئی، اور خاص کر کن کو فکر پڑی؟ فریسیوں کو، بڑی بڑی داڑھی والوں کو. وہ داڑیاں رکھتے تھے بڑی بڑی، سفید چوگے پہنتے تھے، فقی اور فریسی. اچھا، میں یہاں پر انسانی حسد کو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھی لوگ تو ہمیں ویلکم کرتے ہیں، ہمیں ہار ڈالتے ہیں، اور یہ دیکھو یوسف بڑھئی کا بیٹا، اسے اتنا ویلکم دیا جا رہا ہے، برداشت ہی نہیں کر سکے. اس کے لیے یہ نعرہ ہوشنا، تو ہمیں ابھی بچا، ابھی بچا. اور پھر مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اس کے لیے اتنے عظیم نعرے. جب وہ شہر میں داخل ہوا تو ہلچل پڑ گئی. جب یوسف دنیا میں آیا تو ہلچل پڑ گئی. ہیرودس نے 2-2 سال کے ہزاروں بچے مروا دیے. دنیا میں آیا تو ہلچل پڑ گئی. یروشلم میں داخل ہوا، اپنی زمینی خدمت کے آخری ایام میں موت سے 5 دن پہلے تو ہلچل پڑ گئی. یسوع پر جب لوگ ایمان لائے تو ہلچل پڑ گئی. جب یروشلم میں ایماندار بڑھنے لگے تو ہلچل پڑ گئی. جب شاگردوں کے وسیلے لوگ ایمان لائے اور کمزور شاگردوں کے وسیلے ہزاروں ایمان لائے تو ہلچل پڑ گئی. اس وقت دنیا کے اختیار والوں نے کہا ان کو مارو. اور پھر ایک وقت آیا کہ پورے مشرق وسطیٰ میں ہلچل پڑ گئی. اور پھر مشرق وسطیٰ میں ہلچل پڑنے کے بعد دنیا میں ہلچل پڑ گئی. اور پھر میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، کوئی غیر مسیحی مسیح پر ایمان لائے ہلچل پڑ جاتی ہے. مسیحی مسیح کو چھوڑ جائے تو خوشی ہوتی ہے. کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ مسیح کے نام سے شیطان کتنا گھبراتا ہے، اور مسیح کے نام سے شیاطین اور ان کے شاگرد کتنے گھبراتے ہیں. بھئی ان غریبوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ لیکن انہیں پتہ ہے یہ مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں غریب، ہیں غریب. ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ہے، کھجور کی ڈالیاں ہیں. کھجور کی ڈالی سے آپ کسی کا کیا نقصان کرو گے؟ ڈر ہے. مسیح ان کے ساتھ ہے، مسیح ان کا نجات دہندہ ہے، مسیح انہیں بچاتا ہے. اور مسیح ہماری زندگی میں ہمیں روز اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے. پھر عزیزو، جب لکھا ہے نا کہ شہر میں ہلچل پڑ گئی، تو فریسیوں نے دوسری تاریخی بات کیا کہی؟ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، ذرا میرے ساتھ مل کے بولیے گا، پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ بن نہیں پڑتا. یعنی پہلے سوچو، غور کرو. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو چپ نہیں کراتے، ایک دوسرے کو چپ کراؤ. تم سے کچھ بن نہیں پڑتا. اور پھر میرے ساتھ مل کے بولیے گا، دیکھو دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا. پوری
दुनिया उसकी पैरोकार बनती जा रही है। और आए फकी फरीसियों, मजहब के ठेकेदारों, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। हालेलुया, आमीन। आए मुखालिफ मसीह, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। मुकद्दसीन दुनिया की मईशत संभाले हुए हैं, मुकद्दसीन के पास दुनिया की लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी है, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। मुकद्दसीन चांद पर पहुंच गया, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। तुम्हारी गौरव खत्म हो जाए तो तुम मुकद्दसीन से मांगते हो, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। अल्ताफ की एनजीओ इतनी बड़ी है, उसके पास बहुत पैसा, वो तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। छीन लो, पर्चा कराओ। ये सोच है मुखालिफे मसीह के मानने वालों की, या मुखालिफे मसीह के जो पैरोकार हैं उनकी सोच है। तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। ये गरीब मसीही साफ कपड़े पहनते हैं। गांव में मेरी कलीसिया के लोग बेचारे साल में 2-3 दफा साफ कपड़े पहन के गिरजा घर में जाते हैं, और वहां के जिम्मेदार कहते हैं एक है साइयन क्या हो गया पट्ठे पे काम करने वाले लोग कहते सानू जी बड़े दिन की छुट्टी दी। और जब वो बेचारे कभी कभार नहाते हैं, नहा धो के जब वो इतने प्यारे लगते हैं तो कहते हैं देखा, तुमसे कुछ बन ही नहीं पड़ता। छीन लो इनके पास, इनको दर्जा चहारम की नौकरियां दो, इनको दूसरे दर्जे की शहरी बनाओ। ये आगे निकल गए तो तुम इन्हें रोक नहीं सकते। इनके हकूक छीनो, इनके हकूक को पामाल करो। लेकिन मेरा बादशाह क्या कहता है? अरे बिन्नते सोन घबराना नहीं, अरे बिन्नते सोन घबराना नहीं, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। जब आपको पता है ना कि कोई बड़ा आदमी आपके साथ है, या आपका कोई अच्छा रहनुमा आपके साथ है, या आपका बाप, आपका बड़ा भाई जिंदा है और आपके साथ खड़ा है, तो घबराते नहीं। हम कहते हैं जी साढ़े पीछे भी है ना। और मैं कहता हूं चलो जो इंसान एक दूसरे के पीछे, उन्हें छोड़ दो, यीशु ही हमारे साथ होना तो काफी है। जिस तरह हम कहते हैं ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हमारा यीशु ही हमारे लिए काफी है, उसका नाम ही बचाने वाला है। और अवामुनास का कह रही है होशना होशना, हमें अभी बचा, अभी बचा। और खुश होते हैं, मुबारक है वो जो उस खुदावंद के नाम से आता है, जो निजात देता है। निजात उसके हाथ में है, जो सादिक है। हमारा खुदावंद सादिक है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब क्या था? जो कहते हैं ना कि रोको रोको, तो खुदावंद यीशु मसीह का जवाब क्या है अपनी कलीसिया के लिए? कलीसिया को मना नहीं किया कि नारे ना मारो। क्या कहा? अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी, ऊंची आवाज में, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का बयान कि इब्राहिम के लिए खुदावंद पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। खुदावंद चाहे तो पत्थरों को इस्तेमाल कर सकता है। खुदावंद ने बलाम की गदी को इस्तेमाल कर लिया था, वो उनकी जुबान में बोलने लगी थी। और मालिक को कहा तू मुझे क्यों मारता है? मेरे सामने तो फरिश्ता खड़ा है, मैं आगे नहीं जा सकती। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज मैं और आप बड़े ही बाबरकत लोग हैं कि हम हर जगह लोगों की रुकावटों के बावजूद आजादी से चला कर कहते हैं कि यीशु ही निजात दहिंदा है। को माने या ना माने। फरीसियों का गुस्सा और बेजारी देखिएगा।
ان کے پاؤں جم نہیں رہے، ان کی بادشاہت متزلزل ہو گئی ہے، بادشاہت کو خطرہ ہو گیا ہے، ان کے پیروکار اب چھوڑ دیں انہیں، اور وہ مسیح کی مخالفت مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ اور مسیح بڑی خوبصورتی سے آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے، اور جب وہ اس یروشلم میں شہر میں پہنچتا ہے، پہلے ہیکل میں جاتا ہے، لیکن اس دن ہیکل کی صفائی نہیں کرتا وہ، اس دن شام کو اپنے دوست کے گھر بیتنیہ میں چلا گیا۔ ہر کام کے لیے وقت مقرر تھا۔ آج کی آمد جو تھی اس میں یہی مناسب تھا کہ وہ فاتحانہ انداز سے یروشلم میں داخل ہو، اور جو اصلاحات وہ کرنا چاہتا تھا اس نے اس دن نہیں کی۔ یہ خداوند کا شکر ہے کہ آج میں اور آپ اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا سیکھیں گے آج؟ کیا نچوڑ ہے آج؟ کیا ہم کسی اور بادشاہ کو بھی اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ آئیں اس کی اس آمد کو روحانی معنوں میں بھی دیکھیں ذرا۔ وہ میرے اور آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ اس دن تو وہ یروشلم میں آیا نا، آج وہ یہاں بھی آنا چاہتا ہے، اس علاقہ میں بھی آنا چاہتا ہے، بلکہ ہم اس کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اور اب تک قائم ہے۔ وہ میرے اور آپ کے دل میں بھی آنا چاہتا ہے، اور کلام مقدس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، پر آپ کو مجبور نہیں کرتا، موقع دیتا ہے کہ آپ خود اسے قبول کریں۔ آئیں اس بادشاہ کو اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کلیسیا میں، اور اپنے شہر میں اور اپنے دیش میں آنے دیں۔ ذرا نہ ڈرنا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، وہ آپ کو پیار کرنے والا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں۔